کا خط اس کا 13واں باب، عبرانیوں کا خط اس کا 13واں باب، اس کی 8ویں آیت ہم پڑھیں گے۔ آج ہم بہت ساری آیتوں کا مطالعہ کریں گے، دیکھیں گے کہ خدا کا کلام خدا کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ عبرانیوں کا خط اس کا 13واں باب 8ویں آیت لکھا ہے، یسوع مسیح کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ یسوع مسیح کل آج بلکہ ابد تک یعنی ہمیشہ سیم ہے، وہ تبدیل نہیں ہوتا، وہ بدل نہیں جاتا۔ موسم بدل جاتے ہیں، لوگ بدل جاتے ہیں، پادری بدل جاتے ہیں، بھائی بہن بدل جاتے ہیں، حکومتیں بدل جاتی ہیں، بادشاہ سیاستدان اپنے کیے ہوئے وعدے بھول جاتے ہیں، تبدیل کر لیتے ہیں وہ، پر کوئی ہے جو نہیں بدلتا ہے۔ اس نے 100 سال ہزاروں سال پہلے جو کہا ہے وہ آج بھی پورا ہوتا ہے دنیا کے اندر۔ ہمارا خدا لا تبدیل خدا ہے، ہمارا خدا نہیں بدلتا۔ آمین، ہاللیلویہ۔ ہم نے کیا یہاں پر پڑھا؟ یسوع مسیح کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ عبرانیوں ہی کا خط 6واں باب نکالیے گا میرے ساتھ۔ تیرہویں آیت سے ہم پڑھیں گے۔ چنانچہ جب خدا نے ابراہیم سے وعدہ کرتے وقت قسم کھانے کے واسطے کسی کو اپنے سے بڑا نہ پایا تو اپنی ہی قسم کھا کر فرمایا کہ یقیناً میں تجھے برکتوں پر برکتیں بخشوں گا اور تیری اولاد کو بہت بڑھاؤں گا۔ اور اس طرح صبر کر کے اس نے وعدہ کی ہوئی چیز کو حاصل کیا۔ آدمی تو اپنے سے بڑے کی قسم کھایا کرتے ہیں اور ان کے ہر قضیہ کا آخری ثبوت قسم سے ہوتا ہے۔ اس لیے جب خدا نے چاہا کہ وعدہ کے وارثوں پر اور بھی صاف طور سے ظاہر کرے کہ میرا ارادہ بدل نہیں سکتا، تو قسم کو درمیان میں لایا تاکہ دو بے تبدیل چیزوں کے باعث جن کے بارے میں خدا کا جھوٹ بولنا ممکن نہیں، ہماری پختہ طور سے دل جمعی ہو جائے جو پناہ لینے کو اس لیے دوڑے ہیں، اس امید کو جو سامنے رکھی ہوئی ہے قبضہ میں لائیں۔ وہ ہماری جان کا ایسا لنگر ہے جو ثابت اور قائم رہتا ہے، پردہ کے اندر تک بھی پہنچتا ہے، جہاں یسوع ہمیشہ کے لیے ملک صدق کے طور پر سردار کاہن بن کر ہماری خاطر پیش رو کے طور پر داخل ہوا ہے۔ خدا کے کلام پر خدا ہی کی برکت ہو، آمین۔ اب یہاں پر دیکھیے، خدا ابراہیم سے وعدہ کرتا ہے۔ خدا کس کے ساتھ وعدہ کرتا ہے؟ اب خدا سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ ہم اپنے سے بڑے کی قسم کھاتے ہیں۔ ہم سب سے بڑا کون ہے؟ خدا۔ تو ہم کئی دفعہ کہتے ہیں میں خدا دی قسم کھانا ہے، میں جڑی گل کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے، لیکن خدا سے کیونکہ بڑا نہیں اور خدا اپنی ہی قسم کھاتا ہے۔ ابراہیم سے وعدہ کرتے وقت لکھا ہے، ابراہیم سے وعدہ کرتے وقت قسم کھانے کے واسطے کسی کو اپنے سے بڑا نہ پایا تو اپنی ہی قسم کھا کر کہا یقیناً میں تجھے برکتوں پر برکت دوں گا۔ یہاں پر ہمارا خدا کون ہے؟ لا تبدیل خدا۔ وہ اپنی ہی ذات کی قسم کھا کر کہہ رہا ہے میں تجھے برکت پر برکت دوں گا۔ ابراہیم تو شک نہ کرنا، تو میرے ساتھ چلنا، میں تبدیل ہو جانے والا نہیں ہوں۔ میں ایسا نہیں ہوں کہ میں تیرے ساتھ وعدے کروں اور بعد میں ان کو پورے نہ کروں۔ میں ایسا خدا نہیں ہوں جو تیرے ساتھ وعدے کروں اور ان کا پورا کرنے کی قوت یا قدرت میں نہیں رکھتا ہوں۔ میں ایسا خدا نہیں۔ ہاللیلویہ۔ اپنی ہی اس نے قسم کھائی ہے، میں تجھے برکت پر برکت دوں گا، اور یہ وعدہ خدا ان کا میرا ہے اور آپ کے ساتھ بھی ہے۔ کتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، میری کئی ضرورتیں ہیں، میری کئی خواہشیں ہیں، میں کئی باتوں کے لیے سالوں سے خدا کے سامنے دعا کر رہا ہوں، پر میرا ایمان اپنے خدا پر ہے۔ اور میں آج آپ کو بھی بتانا چاہتا ہوں، شاید آپ نے روزے رکھے، دعائیں کی ہیں، آپ نے التجائیں کی ہیں، بڑے پادریوں سے دعائیں کی ہیں، آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوا، لیکن میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں ابراہیم کو 25 سال تقریباً لگ گئے۔
اس کا جسم بوڑھا ہو چکا تھا اور ایک بوڑھے جسم کے ساتھ وہ اولاد پیدا نہیں کر سکتا تھا ابراہیم. اس کی بیوی کے بارے میں، سارا کے بارے میں لکھا ہے اس کا رحم، جہاں پر بچے نے رہنا ہوتا ہے، لکھا مردہ، ڈیڈ ہو گیا تھا. پر وعدہ کس نے کیا تھا؟ قسم اپنی کس نے کھائی تھی؟ ابراہیم کے خدا نے، کہ میں تجھے برکتوں پر برکتیں جو ہے وہ دوں گا. اور سارا بوڑھی ہو گئی ہے، ابراہیم بوڑھا ہو گیا ہے، خدا بوڑھا نہیں ہوا. خدا زندہ خدا، وہ لا تبدیل خدا، جو اس نے کہا ہے وہ میری اور آپ کی زندگی میں وہ پورا کرے گا. آمین. کہ میں اس کلام کا یقین کرتا ہوں. خدا لا تبدیل خدا ہے، جو اس نے وعدے کلام میں میرے لیے کیے ہیں وہ میری زندگی میں پورے ہوں گے. وہ آج پورے نہیں ہوئے لیکن وہ آنے والے کل میں ضرور پورے ہوں گے. آمین. کیونکہ ہمارا خدا لا تبدیل خدا ہے. ہاللیلویہ، ہاللیلویہ. اس نے کہا میں تجھے برکتوں پر برکتیں بخشوں گا، تیری اولاد کو بہت بڑھاؤں گا. لکھا اس نے صبر کر کے اس نے وعدہ کی ہوئی چیز کو حاصل کیا. کیا کر کے؟ کس چیز کو حاصل کیا؟ کیا کیا اس نے؟ اور کیا چیز حاصل کی؟ وعدہ کی ہوئی. وعدہ کس نے کیا تھا؟ لا تبدیل خدا نے. اور اس نے کیا کیا؟ صبر کیا. اس کا مطلب ہے میری اور آپ کی ذمہ داری صبر کرنا ہے، میری اور آپ کی ذمہ داری انتظار کرنا ہے. وعدہ اپنا وہ پورا کرے گا. خدا حالات کیسے بھی ہو، خدا تبدیل نہیں ہو سکتا حالات کی وجہ سے. میں اور آپ ہو سکتے ہیں. آمین. حالات خدا کے وعدوں کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں پر خدا کے وعدوں کو وہ کمزور نہیں کر سکتے. آمین. کیسے بھی حالات ہو، بدن مردہ ہو گیا، عمر زیادہ ہو گئی ہے، حکومتیں خلاف کھڑی ہو گئی ہے، سیاسی لوگ خلاف کھڑے ہو گئے ہیں، پورا گاؤں خلاف کھڑا ہو گیا ہے، حکومت کی پالیسی بدل گئی ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے. اس کا وعدہ ہے شیر ببر کے بچے تو حاجت مند اور بھوکے رہ سکتے ہیں، میرے طالب کسی نعمت کے محتاج نہیں ہوں گے. آمین. صبر کیجئے گا. انتظار کرنے والے اثر نو زور حاصل کریں گے، وہ عقابوں کی مانند بالوں پر سے اڑیں گے. آمین. صبر کیجئے، انتظار کیجئے، حق تعالیٰ کے پردہ میں رکے رہیے، ویٹ کیجئے. دانیل نے انتظار کیا. پہلے دن ہی اس کی دعا کا جواب آ گیا تھا. وہ روزے میں ٹھہرا ہوا تھا، وہ دعا میں ٹھہرا ہوا تھا، لیکن ایک فرشتے نے اس کی دعا کے جواب کو روک دیا، جو برا فرشتہ تھا، جو بیڈ اینجل تھا. لیکن وہ دعا کرتا رہا، وہ رکا رہا، وہ صبر کرتا رہا. اس نے اگلے دن بھی روزہ رکھا، اگلے دن بھی 10 دنوں تک وہ روزے میں ٹھہرا رہا. اور پھر کیا، جب وہ رکا رہا، جب وہ صبر کرتا رہا، جب وہ انتظار کرتا رہا، جب وہ حق تعالیٰ کے پردہ میں دعا میں گھٹنوں کے بل جھکا رہا، خدا نے کیا بھیجا؟ میکائیل کو بھیجا. اگر آپ رکے رہیں گے، اگر میں اور آپ صبر کریں گے، اگر ہم دعا کرتے رہیں گے، اگر ہم روزے رکھتے رہیں گے، خدا ایک اور فرشتے کو بھیجے گا جو میری اور آپ کی دعا کا جواب لے کر میری اور آپ کی زندگی میں آئے گا. آمین. لکھا اس نے صبر کیا اور اس نے وعدے کو پورا کیا. ہاللیلویہ. صبر کرنا میرا اور آپ کا کام، انتظار کرنا میرا اور آپ کا کام. وعدے پورا کرنے والا خدا وعدے پورے کرے گا، کیونکہ ہمارا خدا انچینجبل گاڈ ہے، لا تبدیل خدا ہے. ہاللیلویہ، ہاللیلویہ. آمین. اس لیے جب خدا نے چاہا کہ وعدہ کے وارثوں پر اور بھی صاف طور سے ظاہر کرے کہ میرا ارادہ بدل نہیں سکتا، تو قسم کو درمیان میں لایا. خدا سکھانے کے لیے قسم کو درمیان میں لایا. خدا نے سکھانے کے لیے کہ میں وعدہ تمہارے ساتھ نہیں توڑوں گا. اور میں اور آپ کس وعدے میں شامل ہیں؟ نئے عہد میں شامل ہیں. وہ عہد یسوع مسیح کے خون کا عہد ہے. پرانا عہد تو بکروں بچڑوں والا تھا، ہمارا نیا عہد یسوع کے خون کا عہد ہے. اور جب اس نے یہ کہا وعدے کے وارثوں کو میرا ارادہ بدل نہیں سکتا، تو اس نے کیا کیا؟ اس نے قسم کو درمیان میں لایا، تاکہ دو بے تبدیل چیزوں کے باعث جن کے بارے میں خدا کا جھوٹ بولنا ممکن نہیں،
ہماری پختہ طور سے دل جمعی ہو جائے، جو پناہ لینے کو اس لیے دوڑے ہیں، اس امید کو جو سامنے رکھی ہوئی ہے قبضہ میں لائیں۔ آمین۔ وہ قسم کو درمیان میں لائیں۔ جھوٹ بولنا خدا کے لیے ناممکن ہے، خدا تو بدی کو دیکھ نہیں سکتا، خدا جھوٹا نہیں ہے۔ آمین۔ پھر بھی وہ قسم کو لے آیا، نہ میں بدلوں گا نہ میری قسم بدلے گی، اور یہ قسم میں وعدہ تمہارے ساتھ کرتا ہوں، میں تمہیں برکت پر برکت دوں گا، بس تم صبر کرو، بس تم انتظار جو ہے وہ کرو۔ ہاللیلویہ۔ وہ آج بھی رحم اور ترس سے بھرا خدا ہے۔ آمین۔ میرے ساتھ دوسرا کرنتھیوں اس کا پہلا باب نکالیے گا۔ 19ویں اور 20ویں آیت ہم پڑھیں گے۔ کیونکہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح، جس کی منادی ہم نے یعنی میں نے اور سلوانس اور تیموتھیوس نے تم میں کی، اس میں ہاں اور نہیں دونوں نہ تھیں، بلکہ اس میں ہاں ہی ہاں ہوئی، کیونکہ خدا کے جتنے وعدے ہیں وہ سب اس میں ہاں کے ساتھ ہیں۔ ہاللیلویہ۔ اسی لیے اس کے ذریعہ سے آمین بھی ہوئی، تاکہ ہمارے وسیلہ سے خدا کا جلال ظاہر ہو۔ خدا کے سارے وعدے ہاں کے ساتھ ہیں، سارے وعدے، جو جو وعدہ اس نے کیا ہے، ایسا نہیں خدا ان پتہ نہیں تو میری زندگی میں وعدے لائے گا کہ نہیں، خدا کہتا نو، یس، خدا کہتا ہاں، خدا کہتا آپ کو بھی ہاں کہتا ہے، خدا مجھے بھی ہاں کہتا ہے، خدا ہم سب کو ہاں کہتا ہے، خدا نہ نہیں کہتا، خدا مجھے اور جتنے وعدے اس کے ہاں کے ساتھ ہے۔ تو ہمارا خدا جو لا تبدیل ہے، اس کے وعدے ہمارے ساتھ کیسے ہیں؟ ہاں کے ساتھ۔ یس یس، کہتا ہاں میں کروں گا تیری زندگی میں، انتظار کر، تو صبر کر، کیونکہ خدا کے وعدے جو ہیں وہ لا تبدیل ہے۔ یسایہ کا صحیفہ 48واں باب، اس کی تیسری آیت ہم پڑھیں گے۔ یسایہ کا صحیفہ 48واں باب، اس کی تیسری آیت ہم پڑھیں گے۔ میں نے قدیم سے ہونے والی باتوں کی خبر دی ہے، ہاں وہ میرے منہ سے نکلی، میں نے ان کو ظاہر کیا، میں ناگہان ان کو عمل میں لایا اور وہ وقوع میں آئی۔ خدا کہتا ہے میں نے قدیم سے جو آنے والی باتیں میں نے ان کی خبر دے دی ہے، وہ میرے منہ سے باتیں نکلی ہیں، میں نے ان کو ظاہر کیا اور میں ناگہاں، میں اچانک ان کو عمل میں لایا اور وہ وقوع میں آئی ہیں۔ جو خدا کے منہ سے باتیں میرے اور آپ کے لیے نکلی ہیں، وہ وقوع میں آئی ہیں اور وہ وقوع میں آئیں گی۔ آمین۔ جو اس نے کہا ہے وہ میری اور آپ کی زندگی میں ہو کر رہے گا۔ میں اور آپ اس کلام پر ایمان رکھتے ہیں، آمین، کہ میرا خدا لا تبدیل ہے۔ میں صبر کرتا ہوں، میں انتظار کرتا ہوں، پر جو باتیں میرے خدا کے منہ سے نکلی ہیں وہ میری زندگی میں، میرے بچوں کی زندگی میں، میرے شوہر کی زندگی میں، میری بیوی کی زندگی میں، میرے خاندان، میرے کاروبار میں بھی وہ ہو کر رہیں گی۔ ہاللیلویہ۔ جو خدا نے کہا میں بتاؤں گا تو خدا بتاوے گا، اس کے منہ سے جو باتیں نکلی ہیں وہ ہو کر رہیں گی۔ ہاللیلویہ۔ کہیے گا، خدا کے منہ سے جو باتیں نکلی ہیں میری زندگی کے لیے، میرے خاندان کے لیے، وہ پوری ہو کر رہیں گی، کیونکہ خدا سچا ہے، وہ جھوٹا نہیں ہے۔ آمین۔ ہاللیلویہ۔ میرے ساتھ نکالے گنتی کی کتاب 23واں باب، گنتی کی کتاب 23واں باب، 19ویں آیت پڑھ سکتے ہیں میرے بھائی؟ میں چاہتا ہوں آپ بھی شامل ہو صاحب۔ خدا انسان نہیں کہ جھوٹ بولے، جی، اور نہ وہ آدم زاد ہے کہ اپنا ارادہ بدلے، اور نہ وہ آدم زاد ہے، انسان نہیں ہے
کہ اپنا ارادہ بدلے. آگے क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे, کیا جو کچھ اس نے کہا وہ نہ کرے گا, या जो फरमाया है उसे पूरा ना करे. یا جو فرمایا ہے اس سے پورا نہ کرے گا. ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی مایوس ہو گیا ہے, فکر مند ہو گیا ہے, نہیں ہو رہا, لیکن اس آیت کو یاد رکھیے گا, 19ویں آیت کو. خدا انسان نہیں کہ وہ جھوٹ بولے. خدا نے کلام میں جو وعدہ میرے اور آپ کے ساتھ کیا ہے وہ اس لیے نہیں کیا کہ وہ جھوٹا, وہ زندہ خدا, وہ جھوٹ نہیں بولتا. لیکن وہ آدم ذات نہیں ہے کہ اپنا ارادہ بدل لے. میں نے تینوں ٹھیک ہے فکر نہ کر, انسان انج کہندا کدن تین چاہیے نے پیسے, پرسوں مل جان کے تینوں ٹینشن ہی نہ لے تو, اور پرسوں جدوں آئی بعد چ فون نہیں چکنا, بعد چ ملنا نہیں. حالانکہ ضرورت پوری کر سکتا ہے انسان اپنے دوست کی یا رشتہ دار کی, جس کی بھی. خدا انسان نہیں, آدم زاد نہیں, اپنا ارادہ بدلے. جو اس نے کہا, لکھا ہے جو کچھ اس نے کہا کہ اسے نہ کرے, یا جو فرمایا اسے پورا نہ کرے. اس نے تو قسم کھائی ہے. ہاللیلویا. وہ لا تبدیل خدا ہے, وہ آدم زاد نہیں ہے. میرا اور آپ کا خدا, بائبل کا خدا, وہ انسان نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بولے. زبور 102 نکالیے گا. ہاللیلویا. 25ویں آیت سے 27ویں آیت تک پڑھیں, کوئی بھی پڑھ سکتا ہے. زبور 102 25ویں آیت سے 27ویں آیت تک. تو نے قدیم سے زمین کی بنیاد ڈالی. تو نے, کس نے؟ خدا نے. قدیم سے, مجھے اور آپ کو پتہ نہیں کب سے, زمین کی بنیاد ڈالی. جی. آسمان تیرے ہاتھ کی صنعت ہے. آسمان کو بنانے والا تو ہے, زمین کو بنانے والا تو ہے. وہ نیست ہو جائیں گے ہاں. اور تو باقی رہے گا. ایک دن پطرس کے خط میں لکھا ہے نہ زمین یہ والی رہے گی نہ یہ آسمان رہے گا. مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے نیا آسمان ہوگا, نئی زمین ہوگی, یہ سب نیست ہو جائیں گے. نہ سورج, نہ چاند, نہ ستارے. لکھا اجرام فلک پطرس کے خط میں حرارت کی شدت سے پگھل رہ جائیں گے. سب کچھ یہ جو مجھے اور آپ کو نظر آتا فنا ہو جائے گا, پر تیری ذات پھر بھی قائم رہے گی, تو باقی رہے گا. جی آگے. بلکہ وہ سب کشاد کی مانند پرانے ہو جائیں گے. آمین. تو ان کو لباس کی مانند بدلے گا. ہاں ہاں. وہ بدل جائیں گے. وہ بدل جائیں گے, پر تو لا تبدیل ہے, تو انچینجبل گاڈ ہے. زمین نظر آتی نہ رہے گی, چیزیں بدل جائیں گی, حالات بدل جائیں گے, اجرام فلک پگھل جائیں گے, یہ سب بدل جائے گا, پر تو نہ بدلے گا کیونکہ تو لا تبدیل خدا ہے. ہاللیلویا. اور میری اور آپ کی زندگی میں جو خدا کے وعدے ہیں وہ پورے ہو کر رہیں گے. میں بار بار ان باتوں کو کہہ رہا ہوں, پر تو لا تبدیل ہے اور تیرے برس لا انتہا ہوں گے. ہمارا خدا جو ہے وہ لا تبدیل خدا ہے. یعقوب کا خط نکالیے گا, اس سے پہلے یعقوب کے خط سے پہلے زبور 18 نکالیے گا. ہم زبور ہی کی کتاب میں ہیں, تھوڑا پیچھے جائیں گے. زبور 18 کی پہلی 2 آیات پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد اس کی 31ویں آیت پڑھیں گے. 31ویں آیت. جی کوئی پڑھ سکتا ہے. اے خداوند, اے میری قوت, میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں. خداوند میری چٹان اور میرا قلعہ ہے اور میرا چھڑانے والا ہے. میرا خدا میری چٹان جس پر میں بھروسہ رکھتا ہوں. اب دیکھ سنیے گا, اگر آپ اوپر زبور کے پڑھیں تو یہ داؤد کا زبور ہے, اور یہ گیت کے الفاظ اس نے خداوند سے اس روز کہے جب خدا نے اس کے سارے دشمنوں اور سول کے ہاتھ سے اسے بچایا تھا. جب اس کو بچایا خدا نے تو وہ کہہ رہا ہے خداوند میری چٹان تو ہے, خداوند میری قوت تجھ سے ہے, خدا میں تجھ سے محبت کرتا ہوں, میرا گلا میرا چھڑانے والا تو ہے. اور آگے کیا لکھا ہے کہ میرا خدا میری چٹان جس پر میں اس نے دیکھا تھا خدا کو اپنی زندگی میں کام کرتے ہوئے. داؤد نے, سول اس کو بھالے سے مارتا ہے, سول غاروں میں اس کے پیچھے بھاگتا ہے, سول میدانوں میں اس کے پیچھے سپاہیوں کو لے کر بھاگتا ہے,
دشمن فلسطی اس کو مار ڈالنا چاہتے تھے، اس نے خدا کو دیکھا تھا، کہتا ہے خداوند میں تیرے تے بھروسہ رکھاں گا۔ اور یہ زبور اور داؤد مجھے آپ کو پتہ کیا، آئیں میں اور آپ اپنے خدا پر بھروسہ رکھ سکتے ہیں۔ ہاللیلویہ، بھروسہ نہ اپنا چھڑیو خدا تے۔ داؤد کو کچھ کہتے ہیں 20 سال، کچھ 24 سال، کچھ زیادہ سال بھی کہتے ہیں۔ 20 سال یا 22 سال یا جتنے بھی سال ہوئے، داؤد کو خدا نے پہلے مسا کیا تھا تو بادشاہ ہوگا، تو 20 سال لگ گئے، کوئی 17 سال بھی کہتے ہیں، بلکہ جتنے بھی 17-20 سال اس کو اگر لگ گئے، لیکن 17 سال انتظار کرتا رہا وہ کہ میں تخت پر کب بیٹھوں گا۔ سول اسے مار دینا چاہتا تھا، خدا نے بچایا۔ غیر قومیں اس کو مار دینا چاہتی تھی، خدا نے اس کو بچایا۔ اور اب پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا خداوند تو نے مجھے میرے دشمنوں سے بچایا، میں تجھ پر بھروسہ رکھوں گا۔ اور میں آپ کو کہوں گا داؤد کے خدا پر بھروسہ رکھیں، وہ میری اور آپ کی چٹان ہے۔ ایک بندہ، یہ سچی بات ہے، کشتی اس کی ٹوٹ گئی، طوفان بہت زیادہ سمندر میں آ گیا، اور ایک چھوٹی سی چٹان تھی جو نکلی ہوئی تھی سمندر سے، لہریں زوردار طریقے سے کشتی پر لگی، کشتی ٹوٹ گئی، اور وہ تیرتا ہوا اس چٹان کے پاس چلا گیا۔ اس نے چٹان کو، چھوٹی چٹان تھی نوکیلی سمندر کے اندر، لیکن اس نے اس کو پکڑا ہوا تھا، اور اس کا جسم زیادہ تر حصہ پانی کے اندر، اور اس چھوٹی چٹان کی وجہ سے اس کا منہ باہر تھا، اور اس نے اس کو پکڑا ہوا تھا، اور زور سے ہوائیں چل رہی تھی، اور زور سے طوفان اور لہریں اس کے اوپر سے بھی گزرتی، پر وہ سانس لیتا اور وہ زندہ رہا۔ آخر ریسکیو ٹیم آئی، انہوں نے پوچھا کیا ہوا، تو کس طرح بچ گیا؟ کشتی تیری ٹوٹ گئی، لہریں چل رہی تھی، طوفان آ رہا تھا، کہتا ہے سب کچھ ہل رہا تھا، سب کچھ ختم ہو رہا تھا، لہریں میرے اوپر سے بھی جا رہی تھی، پر وہ چٹان نہیں ہل رہی تھی۔ میں اس نہ ہلنے والی چٹان کی وجہ سے بچ گیا، حالانکہ سب کچھ شیک وہاں پر ہو رہا تھا۔ کہتا تو میری چٹان ہے۔ ہماری چٹان کبھی بھی ہل نہیں سکتی، اس کو جنبش نہیں ہے، خدا کے تخت کو کبھی جنبش نہیں ہے۔ اپنی چٹان کو تھامے رکھیں۔ میری اور آپ کی چٹان یسوع مسیح ہے، اور وہ یہاں پر یہ کہتا ہے میرا خدا، میری چٹان، میرا کلا، میرا چھڑانے والا، میں بھروسہ رکھوں گا اپنے خدا پر۔ نہیں کئی چیزیں میری اور آپ کی زندگی میں ہو رہی، اپنے خدا کو اپنی چٹان مانے۔ ہر ایک چیز ہل جائے گی، ہر ایک چیز ختم ہو جائے گی، کچھ وجود نہ رہے گا، پر یسوع دا نام پھر بھی رہے گا۔ وہ چٹان انہوں بالکل جنبش نہیں۔ ہاللیلویہ۔ میری سپر اور میری نجات کا سنگ میرا اونچا برج ہے، میں خداوند کو جو ستائش کے لائق ہے پکاروں گا، یوں میں اپنے دشمنوں سے بچایا جاؤں گا۔ موت کی رسیوں نے مجھے گھیر لیا، اور بے دینی کے سلابوں نے مجھے ڈرایا، پاتال کی رسیاں میرے چوگرد تھی، موت کے پھندے مجھ پر آ پڑے تھے، اپنی مصیبت میں میں نے خداوند کو، یہ وہ زبور ہے جو میں عرب گاتے آپ پہ ہی اوپروں ہاتھ ودا کے مینو رب بچا، اوہی ڈونگے پانی وچوں مینو کھینچی، یہ وہ والا زبور ہے جو میں عرب گاتے ہیں۔ کہتا ہاں موت کی رسیاں، ہاں میں گہرے پانی میں چلا گیا، پر میرا خدا ہاتھ بڑھا کر مجھے کھینچ لایا ہے۔ ہم یہ بھی گاتے ہیں اس میں، مینو کھلے تھان دے اتے آپ پہ ہی کٹ لیا ایسے ہیں، گہرے پانیاں چو کٹ کے۔ آپ کو پتہ ہے میں نے اور آپ نے آگ میں جانا تھا، آپ کو پتہ ہے جہنم انتظار کر رہا میرا اور آپ کا، آگ اور گندک کی جھیل میرا اور آپ کا انتظار کر رہی تھی، پر مسیح اینڈ وقت پر میرے اور آپ کے لیے مر گیا۔ اس نے مجھے اور آپ کو جہنم کی آگ سے چھڑایا ہے۔ اس لیے گایا کریں، اس لیے تالیاں بجایا کریں، اس لیے گیت زبور خوشی سے گایا کریں۔ کیوں؟ کیونکہ مینوں نے بچا لیا، کہ مینوں کھلے تھان دیتے رہا ہے۔ آمین، ہاللیلویہ۔ اس کی 31ویں آیت پڑھ، دعا پر لکھا ہے کیونکہ خداوند کے سوا اور کون خدا ہے، اور ہمارے خدا کو چھوڑ کر اور کون چٹان ہے۔ میرا سوال ہے تاڑے نالے ہی، کوئی ہے اور خدا؟ ساڑھے خدا وغیرہ کوئی زندہ ہی دس دو۔ سارے تے بت نے، سارے تے انسان دی سوچ نے، بائبل کے خدا کے علاوہ اور کوئی خدا نہیں ہے، اور کوئی زندہ چٹان نہیں ہے، اور وہ ہمارا خداوند کون ہے؟
لا تبدیل خدا ہے۔ یعقوب کا خط پہلا باب 17ویں آیت ہم پڑھیں گے۔ یعقوب کا خط پہلا باب 17ویں آیت ہم پڑھیں گے۔ جی کو پڑھ سکتا ہے مہربانی سے؟ یعقوب کا خط پہلا باب ہر اچھی بخشش اور ہر کامل انعام اوپر سے ہے، خدا کی طرف سے ہے اور نوروں کے باپ کی طرف سے ملتا ہے۔ اچھا، اس باپ میں کیا نہیں ہوتی؟ کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، نہ گردش کے سبب سے اس پر حالات نہیں اس کو بدل سکتے۔ حالات، طوفان، لہریں، وہ کشتی میں تھا، سو رہا تھا، شاگرد ڈرے کہ ہم مر جائیں گے، تجھے ہماری فکر نہیں ہے۔ لہریں کشتی میں آ رہی تھی، ہوائیں تیز چل رہی تھی، اٹھا، اس نے ہوا کو کہا شٹ اپ، اس نے لہروں کو کہا شٹ اپ، اور وہ وہیں پر رک گئی۔ یہ ہمارا خدا ہے۔ لہریں، طوفان، چیزیں، مہنگائی، حالات، گردش کے سبب سے، چیزوں کے بدلنے کے سبب سے، حالات کے بدلنے کے سبب سے، لوگوں کے میرے اور آپ کے خلاف کھڑے ہونے کے سبب سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ کون خدا ہے؟ اس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ ہاللیلویہ! میرے اور آپ کے خداوند میں کوئی تبدیلی نہیں۔ اچھا، یہ آیت کس کے ساتھ؟ پہلی چیزوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ ہر اچھی بخشش، ہر کامل انعام اوپر سے ہے۔ میری طرف دیکھیں، میری اور آپ کی زندگی میں ہر اچھی بخشش، ہر کامل انعام خدا کی طرف سے ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں، وہ دے گا۔ آمین، آمین، آمین۔ صحت وہ دے گا، قوت وہ دے گا، برکت وہ دے گا، اچھا کاروبار وہ دے گا، بچے ہمارے خدا کی راہوں پر چلیں گے، بچے بائبل پڑھیں گے، بچے دعا کریں گے، روح القدس سے بھری ہوئی کلیسیا میں اور آپ ہوں گے، میں اور آپ خدا کی راہوں پر چلیں گے۔ اس میں کوئی تبدیلی نہیں، جو اس نے کہا ہے وہ میری اور آپ کی زندگی میں اس کو پورا کرے گا۔ آمین۔ اس میں کوئی تبدیلی، اس میں کوئی تبدیلی، آمین، آمین، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ خروج کی کتاب پڑھیں، 30 باب کی 14ویں آیت، آپ کو یہ پتا ہے خداوند موسیٰ کو کیا کہتا ہے؟ میں جو ہوں سو میں ہوں۔ موسیٰ کہتا ہے خداوند میں جاتا ہوں، بنی اسرائیل کو کیا بتاؤں کہ تو کون ہے، تیرا نام کیا ہے؟ وہ کہتا ہے جا کر بتانا کہ میں جو ہوں سو میں ہوں، نے بھیجا ہے۔ یہ خدا کے جو اس کے لیے لفظ ہے یاوے، یہوہ، میں جو ہوں سو میں ہوں، یعنی میں جو ہوں سو میں ہوں، میں تبدیل نہیں ہوتا، میرا کردار تبدیل نہیں ہوتا، میرے وعدے تبدیل نہیں ہوتے، میں آدم زاد نہیں ہوں کہ جھوٹ بولوں، میں انسان نہیں ہوں کہ میں کوئی بات کروں اور پھر اس کو پورا نہ کر پاؤں۔ خدا کہتا ہے میں جو ہوں سو میں ہوں، جو میں ہوں میں وہی رہتا ہوں، اور میں تمہیں سب کچھ دے سکتا ہوں، میرے وعدے تمہارے ساتھ جو ہیں وہ ہاں کے ساتھ ہیں۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ زبور 33 اس کا 11واں باب نکالیے گا، سوری 11ویں آیت، 33 11ویں آیت پڑھیں کوئی بھی مہربانی سے۔ خداوند کی مصلحت ابد تک قائم ابد تک قائم رہتی ہے۔ یہ نہیں کہ وہ انسان نہیں ہے، یہ نہیں کہ وہ انسان کی باتیں ہیں، وہ ابد تک رہے گی باتیں، جو اس نے کہا وہ ابد تک رہے گا۔ آمین۔ آگے، اور اس کے دل کے خیال نسل در نسل۔ ہاں جی، میری امی موجود رہے، انہوں نے ماں باپ موجود نہیں ہے، پر خدا پھر بھی موجود ہے۔ کل میں تو تسی نہیں ہوا کہ ساری نسل ہوئے گی، پر خدا تے زندہ نہیں، میں اور آپ رہیں نہ رہیں، اس کے خیال نسل در نسل، اس کی مصلحت ابد تک ہے، وہ ہماری 1000 پشتوں تک برکت دینے والا خدا ہے۔ آمین، ہاللیلویہ۔ ان آیتوں کو بولے اپنی دعاؤں میں، خداوند تیرے ارادے کبھی ناکام نہیں ہوتے،
तेरी मसलहत अब तक कायम है खुदावन। तेरे ख्याल मेरी नस्ल के लिए बस नहीं है, इनकी आने वाली नस्लों के लिए रूप पूरे होंगे। दुआ में ये बोला करे, खुदा को बताया करे, खुदा को इज्जत दिया करे। दुश्मन आकर, हालात आकर मुझे और आपको कहते तेरे नाल वादा पूरा नहीं होना, तेरे तू वेख तू हाले भी बीमार है, वेख हाले भी तेरी जिंदगी च बरकत नहीं आई, उसे कहे मेरा खुदा ला तब्दील है। दुआ मेरा खुदा कभी नहीं बदलता, उसे कहें उसके ख्याल नस्ल दर नस्ल हमारे लिए कायम है। आमीन आमीन। शायद दादा नहीं है, दादी नहीं है, माँ नहीं है, बाप नहीं है, आपका खुदा जिंदा खुदा मौजूद है, आपके साथ है। उसके ख्याल नस्ल दर नस्ल के लिए है। आमीन हालेलुया। ज़बूर 119 89 से 91 आयत तक यानी 91 आयत तक पढ़िएगा। ज़बूर 119 सबसे बड़ा ज़बूर है, अगर मैं गलत ना कहूं तो ये सबसे लंबा चैप्टर है बाइबल मुकद्दस में। ज़बूर 119 89 से 91 वर्ष तक पढ़िएगा कोई भी। अच्छा, खुदा तो ला तब्दील है ही, जो खुदा के मुंह से निकला कलाम है वो भी अब तक कायम है। अब का क्या मतलब है? आखिर कोई भी नहीं है। मतलब भाई अख्तर के कहने का मतलब ये है कि आखिर कलाम के मानों में आखिर जिसका एंड ही कोई नहीं, अब तक। तो ये नहीं कहते फलां सन तक, नहीं, ना उसकी कोई इंतहा है ना उसकी कोई इब्तिदा है, हम जानते ही नहीं वो कब से है। आमीन। तो खुदावन तेरा कलाम, तेरे मुंह की बातें, ये कलाम, ये बातें इसमें जो उसने मेरे आपके लिए की, वो क्या है? अब तक कायम है। तेरी वफादारी पुष्ट का पुष्ट है। हाँ जी, खुदा की वफादारी मेरी माँ के साथ, उनकी माँ के साथ, उनकी माँ के साथ, खानदान के साथ, खुदा की वफादारी मेरी और आपके आगे पुष्ट दर पुष्ट उसकी वफादारी है। मैं तो तुसी गलतियां भी करिए ना तो वफादारी फिर भी नाल। कैसा खुदा है? हम गलतियां करते, मैं भी करता हूँ, अब भी गलतियां मैं करता हूँ, पर खुदा की वफादारी। ये ना आप समझे कि पादरी साहब बहुत अच्छे हैं, ये नहीं गलती गुनाह करते, मुझसे गलतियां गुनाह होते हैं, मैं आप ही की तरह का हूँ, मैं को खास नहीं हूँ। खुदा की वफादारी है साथ। मेरी गलतियों, आपकी गलतियों के बावजूद उसने मुझे सांसें दी हैं, मुझे और आपको उसने जिंदा रखा है। आमीन। ये उसकी वफादारी है जी। तेरी वफादारी पुष्ट का पुष्ट है। तूने ज़मीन को क़याम बख्शा और वो कायम है। हाँ जी, जमीन को क़याम बख्शा, वो कायम है। वो आज तक तेरे काम के मुताबिक कायम है। जमीन आज तक खुदा के काम के मुताबिक कायम है। सूरज निकलता, चांद निकलता, हवाएं चलती, मौसम वही आते जाते, खुदावन ने जो कहा है वैसा ही हो रहा है। क्योंकि सब चीजें तेरी खिदमत गुजार हैं। सब चीजें तेरी खिदमत गुजार हैं जी। अगर तेरी शरीयत मेरी खुशबूदी ना होती तो मैं अपनी मुसीबत में हलाक हो जाता। तो खुदा का कलाम जो है वो मेरी और आपकी जिंदगी में अब तक क्या है? कायम है। खुदा का कलाम मेरी और आपकी जिंदगी में अब तक क्या है? अब तक क्या है? उसके अहकाम कायम है। उनको ना खुदा को जुम्बश है ना उसके कहे हुए अल्फाज को। खुदा गलती नहीं, मैं और आप बोलते गलतियां करते हैं, खुदा कभी गलती नहीं करता है। तो जो खुदा ने मेरी और आपकी जिंदगी में जो कलाम रखा है वो कभी ना टलने वाला कलाम है। पहला पत्रस निकालिएगा, पहला बाब 25वीं है। उसका कलाम अब तक कायम है। कलाम के बारे में एक और बात सीखेंगे। पहला पत्रस पहला बाब 25वीं है, 24वीं से पढ़ेंगे वहीं से, बल्कि बेहतर है 23वीं से 25वीं आयत तक पढ़े। क्योंकि तुम हमसे नहीं बल्कि गैर खानपानी से खुदा के कलाम के वसीला से जो जिंदा और कायम है नए सिरे से पैदा हुए। हाँ, ये मेरी और आपकी बात है। किसकी बात है?
کس کی بات ہے؟ کس کی بات ہے؟ یہ آیت کیا کہتی کہ تم، میں اور آپ کس سے پیدا ہوئے ہیں؟ انسانی طور پر باپ کے تخم سے، لیکن روحانی طور پر کلام کے تخم سے. ہاللیلویا. کلام دا تخم تاڑے تے میرے اندر ہے. کلام نال آپ پیدا ہوئے. ٹھیک ہے آگے. چنانچہ ہر بشر خاص کی مالک ہے، ہاں جی. اور اس کی ساری شان و شوکت خاص کی پھول کی مالک. گھاس تو سوکھ جاتی ہے اور پھول گر جاتا ہے، پھول بھی گر جاتا ہے، لیکن خداوند کا کلام اب تک قائم ہے. آمین آمین. اس کے کلام کو جنبش نہیں، اس کا کلام قائم ہے، اس کے کلام کو کوئی حرام. اس نے قسم کھائی ہے، ابراہیم سے میں برکت تجھے دوں گا. اس کا کلام قائم ہے اور اب تک قائم ہے. یہ وہی خوشخبری کا کلام ہے جو تمہیں سنایا گیا، جو میں اور آپ آج سن رہے ہیں. یہ کلام بھی اب تک قائم ہے. ہمارا خدا اب تک قائم ہے. ہمارا خدا لا تبدیل ہے، نہیں بدلتا. اس کا کلام بھی کبھی نہیں بدلتا. وہ روح، جان، بند گودے کو جدا کر کے گزرتا ہے، دل کے خیالوں اور ارادوں کو جانچ لیتا ہے. وہ میری اور آپ کی، اس کے کلام میں بھی قدرت ہے. اس کا کلام بھی کبھی نہیں تبدیل ہوتا. مکاشفہ کی کتاب 19واں باب. گیارہویں آیت پڑھیے گا. پھر میں نے آسمان کو کھلا ہوا دیکھا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید گھوڑا، اور اس پر ایک سوار ہے جو سچا اور برحق کہلاتا ہے. میں نے آسمان کو کھلا ہوا دیکھا، ایک سفید گھوڑا دیکھا، اور اس گھوڑے پر ایک سوار ہے. اچھا وہ کون ہے؟ پہلی بات کیا ہے؟ کون ہے وہ؟ سب بولے کون ہے وہ؟ کون ہے وہ؟ جنہیں لوگوں نے آواز دی. کون ہے وہ؟ جو سفید گھوڑے پر سوار ہے وہ کون ہے؟ وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ آدم ذات نہیں ہے. جو اس نے کہا ہے وہ کر کے دکھائے گا. اس نے 700-750 سال پہلے کہا کہ ایک کماری حاملہ ہوگی اور ایک بیٹا جنے گی. ویسا ہی ہوا. متی کے انجیل کے پہلے 2-3 ابواب جب میں اور پڑھتے ہیں تو جبرائیل فرشتہ آیا اور اس نے کہا تیرے بیٹا ہوگا، تو اس کا نام یسوع رکھنا. تقریباً 500 سال پہلے یہ بھی بتایا گیا. یہ اس کے منہ سے نکلنے والی باتیں ہیں کہ یسوع مسیح بیت لحم میں پیدا ہوگا، اور 500 سال بعد یسوع مسیح بیت لحم ہی میں پیدا ہوگا. یہ 700-750 سال پہلے یسایہ 53 باب میں کہا گیا اس کو رگیدا جائے گا، اس کو کچلا جائے گا، اس کی کوئی شکل و صورت باقی نہ، اس کا کوئی حسن و جمال نہ رہے گا. وہ ہماری مصیبتوں، وہ ہمارے غموں، وہ ہماری تکلیفوں کو، ہماری بد کرداری اس پر لا دی گئی، ہماری سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوگی. اور 750 سال بعد بھی اس کا کلام پورا ہو رہا تھا. اس کا کلام لا تبدیل ہے، کیونکہ جو سفید گھوڑے پر سوار ہے وہ سچا اور کیا ہے؟ اور کیا ہے؟ جو کہا ہے وہ ہے ہی حق. اس کے منہ سے حق کی باتیں، اس کے منہ سے سچائی کی باتیں، اس کے منہ سے زندگی کی باتیں نکلتی. وہ لا تبدیل خدا تو ہے ہی، اس کا کلام بھی نہیں بدلتا، پر وہ جو کلام کرنے والا وہ سچا ہے. ہاللیلویا. وہ برحق ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا، اور وہ راستی کے ساتھ انصاف اور راستی کے ساتھ انصاف کرتا ہے. وہ راست ہے، وہ سچا ہے. ہمارا خدا جو ہے وہ برحق ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا. زبور 12 اس کی 6 آیت پڑھیے گا. زبور نمبر 12. خداوند کا کلام پاک ہے اور چاندی کی مانند جو مٹی میں پرتائی گئی اور 7 بار صاف کی گئی. جی آگے. تو ہی آئے خداوند ان کی حفاظت کرے گا، تو ہی ان کو اس پشت سے ہمیشہ تک بچا لے گا. خداوند کا کلام پاک ہے، چاندی کی مانند جو بھٹی میں مٹی پر تائی گئی اور 7 بار صاف کی گئی ہو. آمین. ہم نے پہلے پڑھا خداوند کا کلام
نہ ٹلنے والا کلام. یہ بھی لکھا آسمان اور زمین ٹال جائیں گی لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز. اور یہاں پر پڑھے اس کا کلام پاک ہے. وہ نہ صرف قائم رہنے والا کلام ہے, وہ پاک کلام ہے کیونکہ ہمارا خدا پاک ہے. اس کا کلام ہمیں بھی پاک کرتا ہے. ہاللیلویا. میں اور آپ اگر اس کے کلام کو اپنے دل میں اندر رکھیں گے, میں اور آپ اندر سے پاک ہوتے جائیں گے. اندر خزانہ پاکیزگی کا ہوگا میرا اور آپ کا, کیونکہ خداوند کا کلام کیا ہے؟ پاک ہے. اس نے جو کلام, اس نے جو وعدہ یوسف کی زندگی میں کیا, دیکھیں یوسف کی زندگی کس قدر مشکلوں کا شکار تھی. اس نے خواب دیکھے اور اس کے بھائیوں نے کیا کیا؟ اس کو گڑھے میں ڈال دیا, وہاں سے اس کو بیچ دیا, وہاں سے محل میں گیا, اس پر پوتیفار کی بیوی نے جھوٹا الزام لگایا, وہاں سے جیل میں گیا. لیکن ایک دن آیا وہ دوسرے درجے کا حاکم بنا, کیونکہ خدا نے جو اس کو خواب دکھائے تھے, خدا ان خوابوں کے پیچھے کھڑا تھا اور خدا ان کو پورے کرنے کی قوت رکھتا تھا. شاید آپ نے بڑے سال انتظار کیا ہے, مجھے نہیں پتا, شاید آپ کو اور انتظار کرنا پڑے. کتنا انتظار باقی رہ گیا؟ میں آپ کو بس یہ کہوں گا, دعا کرتے رہیں, روزے رکھتے رہیں, حق تعالیٰ کے پردے میں رہیں. اس نے قسم کھائی ہے, اس نے وعدے میں مجھے اور آپ کو یسوع کے خون کے وسیلے شامل کیا ہے. وہ اپنے وعدے کو پورا کرنے میں سچا اور برحق ہے, اس کے وعدے لا تبدیل ہیں. آمین. دشمن کا کام ہے کہ وہ یہ کرے گا کہ میں اور آپ خدا کے وعدوں پر شک کریں, لیکن ہمیں خدا کے وعدوں پر شک نہیں کرنا. خدا وعدوں کو پورا کرے گا اور مجھے, میری اور آپ کی زندگی میں ان کو لا کر ہی چھوڑے گا. ہاللیلویا. اے خدا ان کے لیے زوردار تالی بجائیں. ہمیں کوئی بھی کلام کے لیے شکر گزاری کر سکتا بلند آواز میں.